ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. موجودہ علم اور سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین چکر کاٹتی ہے. اب ان سے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہ تو کہہ دیا نا کہ زمین پھرتی ہے. بھئی یوں پھرتی ہے، یوں پھرتی ہے، کیسے پھرتی ہے؟ اچھا، اور اگر جب پھرتی ہے جو چیزیں اس کے اوپر ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، نیچے والی پھر اوپر آ جاتی ہیں. کوئی وجہ بھی تو بتلائیں. آخر وہ بھی تھک گئے. انہوں نے کہا نہیں، زمین نہیں چلتی. علماء اسلام ٹھیک کہتے ہیں کہ سورج چاند چلتے ہیں، کیونکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ٹھہری ہوئی ہے. یہ اسلام کا نظریہ ہے. اور اس کے تعلق سے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، حدیث بھی موجود ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے پورا رسالہ لکھا مستقل. وہ 27ویں جلد میں رسالہ موجود ہے. یہ فتح رضوی کی 27ویں جلد، اور رسالے کا نام ہے نزول آیاتی فرقان بسکون و زمین و آسمان. اس میں قرآن کی دلائل دیے، حدیثیں نقل کر دی، تفاسیر نقل کی، اور ان سے فرمایا کہ دیکھو اس کو پڑھیے آپ. قرآن کہتا ہے کہ زمین گھومتی نہیں ہے، حدیثیں بتاتی ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی، تفاسیر کہتے ہیں کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ساقی نے رکی ہوئی ہے. یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے. فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں کہ آپ نے دلائل دیے. آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی. فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے. کہ زمین ساکن ہے تو قرار یعنی زمین مستقر ہے، ٹھہری ہوئی ہے قرآنی نقطہ نظر سے. یہ دلائل کی دنیا کے اندر بڑی سچی اور پکی اور کھری بات ہے کہ زمین ساکن ہے، یہ حرکت نہیں کر رہی ہے. لیکن کیا کریں، لوگ انگریز اور سائنسدان کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف توجہ نہیں کر رہے. ہم یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. زمین گھومتی نہیں ہے. سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا. کتاب کا نام الفوز المبین. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی، دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر. آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے. ان کو سمجھایا قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت. میں نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی ریوالونگ اراؤنڈ اٹ، اس کے گول چکر لگا رہی ہے. لیکن سائنس کہتا ہے، بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے. بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے. تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے. ارتھ از اے پلانٹ. تو آپ جب کہتے ہیں کہ پلانٹ گول چکر لگا رہا ہے سورج کے، ارتھ از آلسو اے پلانٹ. لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے، قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے. ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولر سسٹم کا سینٹر ہے، ساری کائنات کا سینٹر نہیں ہے. اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ کیا جواب دئیے. سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیا، جواب نہیں ہے. وہ اس واسطے پریشان ہے کہ ایڈی بڑی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے، ویلے بیٹھے ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میٹرائڈ شعبے ثاقب انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال لیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین، یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا ہاں کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں. اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے. زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں. اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے. آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ تیر بھی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد. یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں. تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے اور یہ چیز پروو بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی، وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے. جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ پھر فتوے دیتے ہیں علماء. احسان بتایا کہ زمین کو اللہ نے انسان کے چلنے کے قابل بنا دیا، زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ جو ہے زمین کو جو ہے پکڑے رہیں. جیسے ہم کشتی میں چلتے ہیں، کشتی ہلتی ہے لیکن انسان گرتا نہیں ہے، تو زمین بھی اگر گھومتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ گھومتے رہیں، کیونکہ بہت بڑا سیارہ ہے، بہت بڑی چیز ہے. قرآن یہ کہتا ہے. تو قرآن کی آیت کے مطابق ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں گھومتا ہے
اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے. اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس تک سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہوگی. 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسے کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے. سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں دنیا گھومتی ہے اس کی طرف. اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے. آج سائنس کہیں ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے اور وہ دیکھنے کا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے آربٹ میں، اپنے اطراف بھی گھومتا ہے، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے. وہ دنیا بھی کری، چاند بھی سب کر. دیکھیں تو سائنٹیفک ہے. تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ ہے کہ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. یہ اللہ کی تعریف کہ چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گول گول گھوم رہی ہے، سورج سارے ستاروں کے ساتھ گول گول گھوم رہا ہے. اب یہ ریسنٹ ڈسکوری ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الانبیاء میں سورہ 21 آیت نمبر 33، والذی خلق اللیل والنہار، وہی تو ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، والشمس سورج کو بنایا، والقمر چاند کو بنایا. اور پھر اللہ نے کہا کل فی فلق یسبحون، سارے کے سارے اپنی فلک میں یسبحون مطلب گھوم رہے ہیں. اب یہاں پر الفاظ پر غور کریے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سورج اور چاند گھوم رہے ہیں، کہا کل سب کے سب، سورج بھی چاند بھی سب کے سب. پتا چلا یہ سب کے سب، اور یہی فیکٹ ہے کہ سب کے سب گھوم رہے ہیں. یہ ایک بہت ریسنٹ ڈسکوری قرآن میں 1400 سال پہلے سے دیا ہوا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہے ہیں، سب کے سب گھوم رہے ہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے، سارے ستارے بھی گھوم رہے ہیں، سب کے سب گھوم رہے ہیں اپنے آربٹ. کہ زمین پر دن اور رات اس لیے وقوع پذیر ہوتے ہیں کیونکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اگر زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو ہم اسے محسوس کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں. دوستو زمین کو اپنے ایکسس کے گرد ایک ٹرن مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں. زمین اپنے ایکسس کے گرد ایک مخصوص سپیڈ سے گھومتی ہے. جب زمین اس مخصوص سپیڈ کے ساتھ اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے تو اس میں موجود ہر شے زمین کے گرد گھومتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم زمین پر رہنے کے باوجود اس کی گردش محسوس نہیں کر سکتے ہیں. زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومتے ہوئے جب 24 گھنٹوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے تو زمین پر ایک دن اور رات مکمل ہو جاتے ہیں. ایک چکر مکمل کرنے کے بعد زمین فوراً اپنا اگلا چکر شروع کر دیتی ہے. زمین اپنے ایکسس کے گرد چکر لگاتے ہوئے نہ ہی اپنی سپیڈ کم کرتی ہے اور نہ ہی اپنی سپیڈ زیادہ کرتی ہے. اگر وہ اپنی سپیڈ کم کرتی ہے یا پھر بڑھاتی ہے تو ہم لازمی زمین کی گردش محسوس کریں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک کار میں بیٹھ کر ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں اور وہ کار ایک کانسٹنٹ سپیڈ پر چل رہی ہے. جتنی دیر تک کار اس مخصوص سپیڈ پر چلتی رہے گی آپ اس کی موومنٹ کو محسوس نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی کار کی اچانک بریک لگے گی تو آپ اس کی موومنٹ محسوس کریں گے. تھینکس فار واچنگ.